نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم ناظرین کرام، بڑے خوشبخت ہیں وہ لوگ جنہیں خیر القرون کا دور نصیب ہوا، وہ دور وہ زمانہ جس کی خیریت کی ضمانت اور گارنٹی اور شہادت خود زبان مصطفیٰ نے دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ اور پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، سبقت کرنے والے، پہلے نمبر پر آنے والے، اور وہ لوگ جو ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے تابعین ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، ان کے پیرو بنے، ان کے متبع بنے، ان کے تابعی بنے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھ لیا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ ایسے ہی مقدس ہستیوں میں ایک شخصیت، ایک ذات، امام العاشقین خیر التابعین حضرت سیدنا خواجہ اویس بن عامر کرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین ہیں، تمام تابعین میں سب سے افضل ہیں، سب سے خیر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح صحابہ مصطفیٰ میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ تاجدار صداقت کی ذات ہے، اسی طرح تابعین میں سب سے بہتر حضرت خواجہ اویس کرنی کی شخصیت ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی میرے آقا علیہ السلام کے عاشق زار تھے، محب صادق تھے، بے پناہ وارفتگی، شیفتگی اور دیوانگی کی حدوں سے بھی آگے جا کر آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور عشق کرتے تھے۔ تمام ائمہ محدثین، سیرت و تذکرہ نگاروں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے،
آپ کے عشق کے حوالے سے مکمل باب باندھے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے شہر کرن کے رہنے والے تھے اور قبیلہ مراد سے ان کا تعلق تھا، اور آپ کا حلیہ تو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان سے بیان فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضرت اویس کرنی کا ذکر آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں موجود ہے کہ آپ فرماتے تھے مجھے یمن کی طرف سے، کرن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، وہ آپ کا دوست کیسا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے حضرت خواجہ اویس کرنی کا حلیہ خود بیان فرمایا۔ فرمایا اس کا قد درمیانہ ہے، رنگ شدید گندمی ہے، سینہ چوڑا ہے، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور 2 چادریں ہیں اس کے پاس، ایک اوڑھنے کی اور ایک بچھانے کی۔ اب آقا علیہ السلام نے جس کا حلیہ بیان کیا ہو اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور ایک بات ناظرین یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، بظاہر انہوں نے آقا کو نہیں دیکھا اور آقا علیہ السلام نے انہیں نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ملاقات ہوتی، اگر دیکھا ہوتا تو پھر وہ تابعین ہوتے، پھر تو وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہوتے، پھر تو آقا علیہ السلام کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا۔ لیکن ملاقات نہیں ہے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام اپنے اس غلام کا، اپنے اس عاشق کا، اپنے اس محب صادق کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ بظاہر نہیں دیکھا، وگرنہ نگاہ مصطفیٰ سے کون سی چیز مخفی رہ سکتی ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عالم میں کیا ہے جس کی تجھ کو خبر نہیں، یا رسول اللہ وہ ذرہ کون سا جس پر تیری نظر نہیں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ تعلق اور یہ بصیرت کی ملاقات اور حقیقت کی ملاقات جانبین سے تھی، یعنی بظاہر فزیکل جو ملاقات ہے وہ آقا علیہ السلام کی اپنے غلام سے نہیں ہوئی، حضرت اویس کرنی کی کریم آقا سے نہیں ہوئی، لیکن جس طرح میرے آقا نے حضرت خواجہ اویس کرنی کا حلیہ بیان کیا ہے، اسی طرح ایک بڑی ایمان افروز بات ہے، میں آگے جل کے تفصیل سے وہ بیان کروں گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد رسول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خواجہ اویس کرنی سے، تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے دیگر باتوں کے علاوہ آخر میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اے صحابہ رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ تو دونوں صحابہ خاموش ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کبھی اس طرح نظر بھر کے اور نظر پھاڑ پھاڑ کے کبھی آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کا روب اتنا تھا، دبدبہ اتنا تھا، جلال اتنا تھا،
اور ہمیں اللہ نے ادب کی دولت اتنی عطا کی تھی۔ عروہ بن مسعود جب آیا تھا حدیبیہ کے مقام پر، آقا علیہ السلام جب 1400 اصحاب کے ساتھ درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، وہ 3 دن رہنے کے بعد جب واپس پلٹا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے جذبے کی منظر کشی کی تھی، اس کے اندر ایک لفظ یہ بھی تھا، بخاری کے وہ روایت ہے، ایک لفظ یہ بھی تھا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمَ اللَّهِ، کہ اصحاب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری، حضور کے چاہنے والے، حضور کے غلام اپنے کریم آقا کو کبھی نظریں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھتے، وہ ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے ہیں۔ کَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، حضور کی مجلس میں یوں بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بٹھا دیے گئے ہوں، وہ سر نہیں اٹھاتے کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے۔ یہ تشبیہ بیان کی گئی۔ تو یہاں بھی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنی توجہ کبھی کی نہیں، تو حضرت خواجہ ویسے کرنی نے کہا تھا کہ میں بتا دیتا ہوں کتنے بال ہیں، آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی کے کتنے بال سفید تھے میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت کی اور حقیقت کی اور حضوری کی جو نگاہ تھی، اس کے ساتھ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کیا، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ سے تو کوئی چیز مخفی تھی ہی نہیں۔ آپ کے پورے حالات کو نبی رحمت جانتے تھے، اور نہ صرف حلیہ بیان کیا بلکہ وہ مشہور روایت جو حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس روایت میں آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں اسپیشلی فاروق اعظم کو یہ حکم دیا تھا، فرمایا کہ جب یمن کے لوگ، کرن کے لوگ، قبیلہ مراد کے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان میں ایک اویس بن عامر نامی شخص ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک والدہ ہے اور وہ اس کا بڑا خدمت گزار ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے جسم پر برس کے داغ تھے، علاج معالجے کے بعد سب ختم ہو گئے، لیکن ایک داغ ابھی بھی باقی ہے۔ تمہاری اس سے جب ملاقات ہو تو اس سے اپنے لیے بھی دعا کروانا، میری امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال امیر المؤمنین رہے، اور ہر سال جب اطراف و اکناف سے قافلے حج کے لیے حرم شریف میں آتے تھے، عالم اسلام سے جب مسلمان آتے تھے تو فاروق اعظم ان کی ٹوہ میں رہتے، ان کی تلاش میں رہتے، تاڑ میں رہتے کہ کب وہ ملیں۔ کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرفات کے میدان میں عین حج کے دن حاجیوں کو سب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہا کہ جو یمن سے لوگ آئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ یمن والے جب کھڑے ہوئے تو فرمایا اب جو کرن کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ کرن والے لوگ کھڑے ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ قبیلہ مراد والے کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں اویس نامی شخص کون ہے؟ تو اس وقت وہاں ایک شخص بولا کہ جی میں جانتا ہوں اویس، وہ تو ایک درویش ہے، فقیر ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے۔ جو عاشق کی نشانیاں ہوتی ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب منافقین کو جو اپنے طور پر بڑے دانشور تھے، دانش مند تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے یاران مصطفیٰ لائے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں ایمان، یہ دیوانے ایمان لائے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا وہ لیول قابل قبول ہے جس کے اندر انسان دیوانگی کی حدوں کو چھو جائے،
و رفتگی کے منازل کو عبور کر لے، کیونکہ وہ صحابہ اکرام کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو دیوانہ سا شخص ہے، اور کہاں عمر امیر المومنین 26 لاکھ مربع میل کا فرما روا اور مراد رسول، جس کا روب و دبدبا زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان سورج پہ بھی چلتا ہے، پانیوں پہ بھی چلتا ہے، ہواؤں پہ بھی چلتا ہے، تو وہ اس دیوانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں نہیں پتا اس دیوانے کی وقت اور قدر و قیمت اور اہمیت نگاہ مصطفیٰ میں کیا ہے، وہ ہے کہاں؟ کہا جی وہ میرا بھتیجا ہے، اور وہ ادھر وادی ارنا کے اندر اونٹ چرا رہا ہوگا۔ اب دیکھیے یار، سیدنا فاروق اعظم ہیں اور شیر خدا ہیں، اتنی عظیم ہستیاں، اتنے جلیل القدر صحابہ، آقا علیہ السلام کے دو عظیم صحابی، وہ دوڑے اور دوڑتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہے تھے، اور اونٹ چر رہے تھے، اور اونٹوں کی حفاظت فرشتے کر رہے تھے۔ خواجہ اویس کرنی نے جب قدموں کی آہٹ سنی، اپنی نماز کمپلیٹ کی، جب سلام پھیرا تو دونوں شخصیات نے چاہ کے سلام کیا، تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا جی آپ کون ہیں؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، زاروں قطار رونے لگ گئے، سسکیاں لینے لگ گئے، اور وہ مجنو، وہ دیوانہ، وہ عاشق تھر تھر کانپنے لگا کہ کہاں اویس کرنی اور کہاں صحاب رسول، کہاں مراد رسول، کہاں شیر خدا؟ کہنے لگے حضور حکم، روتے ہوئے عرض کیا تو کہا اپنا نام بتائیے۔ انہوں نے کہا میرا نام اویس ہے، والد کا نام عامر ہے۔ کہا قبیلہ کیا مراد ہے؟ کہا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا جی ہاں والدہ ہیں، وہی والدہ آپ کی جن کی خدمت میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر پائے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، اور زمانے میں ضرب المثل بن گیا آپ کی وہ خدمت کرنا، اور ماں کی خدمت کا نتیجہ تھا اور اس کا اثر تھا کہ دربار رسالت میں اتنے مقبول ٹھہرے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اجلہ صحابہ کو کہا ان سے ملنا تو دعا کروانی ہے اپنے لیے بھی اور میری امت کے لیے بھی۔ یہ ماں کی خدمت کا اثر تھا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی والدہ ہے؟ جی ہاں ایک والدہ ہے جن کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں نہیں آ سکا۔ کہا آپ کے چہرے پر برس کا داغ ہے؟ انہوں نے دکھایا جی ہاں داغ ہے۔ یہ میرے آقا نے نشانیاں بتائی تھیں، جب پوری ہو گئیں تو مراد رسول کہتے ہیں پھر ہاتھ اٹھائیے اور میرے لیے اور مصطفیٰ کی امت کے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رونے لگ گئے، کہا جی میں اور آپ کے لیے دعا؟ کہاں آپ اور کہاں مجھ جیسا نکما شخص؟ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو فاروق اعظم نے کہا نا یہ دعا تو آپ کو کرنا پڑے گی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، ہمیں جو آرڈر ملا ہے دربار رسالت سے ملا ہے، یہ سرکار کا جبہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے وہ جبہ پکڑا اور اس کو چومتے ہوئے سر پہ رکھا اور روتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت آسمانوں سے ندائی کو اویس کرنی سجدے سے سر اٹھا، اتنے ہزار لوگ تمہاری دعا پر ہم نے بخش دیے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی نے دعا جاری رکھی، کہا یا اللہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا تجھے تیرے محبوب کے
جسم اقدس سے مس ہونے والے اس جبے کا واسطہ اپنے محبوب کی پوری امت کو بخش دے۔ اور پھر ندا آئی کہ اے اویس کرنی، قبیلہ بنو ربائی اور قبیلہ مدر کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے برابر میں نے اپنے محبوب کے گناہگار امتیوں کو بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سر اٹھایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دیدار کیا، خیر التابعین کے منصب پر فائز ہوئے، اور پھر امیر المومنین سے عرض کیا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر کہیں تو میں کوفہ کے گورنر کے نام رکا لکھ دیتا ہوں، پروٹوکول ملے گا۔ کہا نہیں، میں سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں موجود ہے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوفہ کے اندر رہے، اور پھر جنگ صفین میں آپ کے لشکر میں شامل ہو کر لڑتے ہوئے آپ نے رجب المرجب شریف 32 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں حضرت خواجہ اویس کرنی کے عشق کے سمندر میں سے ایک قطرہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔